فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان فیصلوں والی رات یہ رات ہے جو کہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر ہے، نہ کہ 15 شعبان۔ شاید گزشتہ مرتبہ میں یہاں یا دوسری جگہ بات کر کے گیا ہوں۔ ہمیں اس وقت کوئی لمبا چوڑا درس نہیں، بلکہ صرف یاد دہانی کے طور پر، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کرواؤ، یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، یکدم ذہن سے نکل گئی۔ انسان کے بارے میں کہا گیا ہے ان الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان کا امیزہ خطا اور نسیان، یعنی ان دونوں چیزوں کا مجموعہ انسان ہے۔ غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بات معروف ہے، کہتے ہیں کہ بنی آدم غلطی کا پتلا ہے، اور یہ صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نسی آدم و نسیت ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے جو دانہ کھا لیا، وہ تو قصہ موجود ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں۔ آدم علیہ السلام بھول گئے وَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، اور آدم علیہ السلام کی اولاد قیامت تک جو آنے والے ہیں یہ بھول ان میں بھی رہے گی۔ تو بھول چوک ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھی ہے، انسان بھول جاتا ہے، کل کا پڑھا ہوا درس ایک وقت آتا ہے کہ وہ ذہن سے نکل جاتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کراؤ، یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ صرف یاد دہانی کرانے کے لیے یہ 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے یہ بات شروع کر رہا ہوں کہ آج 27ویں رات ہے۔ اب ہم 27ویں رات میں الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ لیلۃ القدر 10 راتوں میں ہے۔ پہلی بات، رمضان کا آخری عشرہ 10 راتیں ہوں یا 9 راتیں ہوں، ان میں لیلۃ القدر ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان 10 راتوں میں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29، اور بعد میں صحابہ کرام میں سے 1 نے، 2 نے، 4 نے، کئی صحابہ نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں پتہ چلا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور اس میں یہ بات دیکھی ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے جو آج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا سب کا خواب اکٹھا ہو گیا ہے، یعنی ایک ہی بات پر سارے خواب آ رہے ہیں کہ وہ رات 27ویں رات ہے۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں، یعنی 27، لیکن پھر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ بس پکا یہی ہے، بلکہ فرمایا کہ ان دنوں میں جو 27 ہے، اس سے پہلے ہے، ایک بعد میں ہے، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ آج وہ رات ہے جس کے بارے میں بعض علماء نے بڑی محنتیں کی قرآن کریم پر، قرآن کریم کے ترجمے کیے، قرآن کریم کی تفسیریں کی، قرآن کریم کا حرفی ترجمہ ایک ایک لفظ کا کیا، خانے بنا بنا کے سمجھانے کی کوششیں کی۔ نظر محمد صاحب کا ترجمہ سب سے پہلے اس سلسلہ میں آیا تھا، بڑا معروف ہے۔ آج دارالسلام نے بھی ایک چھاپا۔ اہل علم نے قرآن کریم کی کتنی آیتیں ہیں اور قرآن کریم کی کتنی صورتیں ہیں، سپارے تو ہم سب کو یاد ہی ہے نا کہ 30 سپارے ہیں، 114 صورتیں۔ انہوں نے کہا کہ آیتیں 6666، تقریباً 6500 آیتیں ہیں۔ پھر لفظ گنے، زیریں گنی، زبریں گنی، پیشیں گنی، شدیں گنی، مدیں گنی، اور فرمایا قرآن کریم میں اتنی زیریں، زبریں، پیشیں، شدیں، کتنی محنت ہے، لیکن یہ قرآن کریم کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے۔ انہی علماء میں سے ایک صاحب نے کہا کہ لیلۃ القدر اگر اس کا کچھ اندازہ، اب ظاہر ہے کہ 100% تو کوئی بھی نہیں کہہ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ 100% میں نہیں کہتا، مجھے بتائی گئی رات
لیکن مجھے بھول گئی. اور میرا خیال ہے بھولنے کا سبب بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تو اچھا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے لیلۃ القدر فکس بتا دی کہ کون سی رات ہے. میں آپ لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے باہر نکلا تو سامنے 2 آدمی جھگڑ رہے تھے. ان کا جھگڑا نمٹانے سمٹانے کے چکر میں اس کو ادھر کر، اس کو ادھر کر، اس کی بات سنی، میرے ذہن سے وہ رات نکل گئی. اگر یہ جھگڑا نہ ہوتا تو وہ کتنا بڑا ہمارا کام ہو گیا ہوتا. ہم ہر سال وہ رات لے لیتے، چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑتا، کچھ بھی چھوڑنا پڑتا، وہ رات ضرور لیتے، کیونکہ ایک ہی رات ہوتی اور 1000 مہینے سے بہتر. 83 سال 4 مہینے برابر ہوتے ہیں 1000 مہینے کے. اللہ نے فرمایا بہتر، اتنی نہیں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ. جھگڑے کی نحوست، جھگڑے کی قباحت، جھگڑے کے نقصانات دیکھیں کہ ہم سے کتنی عظیم رات صرف جھگڑے کے نتیجہ میں فوکس نکل گئے. اب ٹھیک ہے 10 راتوں میں 5 راتوں میں. ان عالم دین نے کہا کہ اگر سورۃ القدر کے آپ الفاظ گنیں، انا انزلناہ سے لے کر آخر تک، تو 27واں لفظ جو آتا ہے وہ ہے ہیہ. جہاں اللہ تعالیٰ فرمایا ہیہ حتی مطلع الفجر، آخری آیت جو ہے اس میں جو ہیہ ہے اس کا معنی ہے کہ یہ رات کب تک ہے؟ طلوع فجر تک. شام کو اب الحمدللہ شروع ہو گئی اور طلوع فجر تک یہ رات ہے. پچھلے دنوں کسی نے مجھے سوال پوچھا انڈیا سے، کہا کہ سنا ہے کہ اس رات میں ایک بڑی مختصر سی گھڑی چند لمحات آتے ہیں. میں نے کہا وہ غلط سنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ رات اللہ نے فرمایا کہ رات ہے لیلۃ القدر حتی مطلع الفجر. نہ گھڑی نہ گھڑیاں، بلکہ یہ گھنٹوں پر مشتمل رات ہے. جمعے میں ایک گھڑی آتی ہے، وہ ہے گھڑی. اللہ کے نبی سے فرماتے کہ ایک گھڑی جمعہ میں ہے، اس میں کوئی جو بھی دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور وہ گھڑی کب ہے اس کے بارے میں متعدد روایات ہیں. کسی نے کہا کہ جب امام ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے ممبر سے اترنے تک وہ گھڑی رہتی ہے. کسی نے کہا بلکہ ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ یہ گھڑی عصر سے لے کے مغرب کے درمیان ہے. جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ امام دعائیں مانگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے خطبہ ختم کرنے سے پہلے وہ تھوڑی سی دعائیں مانگتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرے گا. اور اگر عصر کے بعد موقع اللہ دے تو چاہیے کہ تھوڑی سی دعا عصر کے بعد جمعہ کے دن مانگ لی جائے. بہرحال 27واں لفظ جو ہے وہ ہے ہیہ، اور اس کا معنی ہے لیلۃ القدر، یعنی یہ ضمیر ہے جو صرفنا وغیرہ میں آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ اشارہ دے دیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا نا کہ فلاں تاریخ ہے، لیکن اشارہ دے دیا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات میں. کوشش کریں کہ آج کام کاج تھوڑے کم کر لیں. ظاہر ہے کہ ہر بندہ مصروف ہے، لیکن اس میں سے کچھ وقت نکالیں. یہ شرط نہیں ہے کہ پوری رات جاگے. جس کو صبح ڈیوٹی کرنی ہے وہ اپنا کام بھی کرے گا، کچھ تھوڑا سا اللہ کے لیے ٹائم نکال لے. قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے اذا دخل العشر، جب عشرہ اخیر داخل ہو جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے شدہ میں ذرعو، آپ اپنی چادر کس کے باندھ لیتے، یعنی خوب تیاری عبادت کے لیے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی رات کو زندہ کر لیتے، یعنی رات کو جاگتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو جگا لیتے. یہاں جو ہے نا احیا لیلہ، اس کا معنی اہل علم کہتے ہیں کہ احیا لیلہ کہ ساری رات آپ عبادت کرتے. یہ آخری 10 راتیں جو ہے یہ 9. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رات جاگتے نہیں دیکھا. تو اس کی تفصیل ہو گئی کہ رات کو تھوڑا آرام وقت ضرورت. اب ایک آدمی صبح بھی فارغ ہے
اگلے دنوں میں بھی فارغ ہے تو اسے بوقت ضرورت کیا ہوگا، وہ جاگ لے رات. 5 تو راتیں ہیں کل، ان میں اسپیشل یہ رات ہے آج والی. تو اس کو پانے کے لیے اگر کوئی تھوڑی سی ہمت کر لے. سلف صالحین امت میں سے بعض سے پوچھا گیا کہ آپ ہر سال لیلۃ القدر کیسے پا لیتے ہیں؟ تعجب والی بات تو ہے نا کہ ہر سال آپ پا لیتے ہیں. بتاتے ہیں کسی اپنے خاص آدمی کو. اس خاص آدمی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا دیکھو اگر تم بھی چاہو تو لیلۃ القدر ہر سال پا سکتے ہو. کہا کیسے؟ کہا 10 راتیں ہیں، 10 راتیں جاگ لو، ان میں ایک لیلۃ القدر 100% یقینی ہے. یہ تو بات طے ہے نا کہ 10 میں تو ایک ہے. 10 راتیں جاگ لیں گے انشاءاللہ وہ مل جائے گی. لیکن ان میں سے بھی 5 والا بھی انشاءاللہ لیلۃ القدر پالے گا. آج بھی کوشش کرے. اور ابھی ایک رات ابھی اور بھی باقی ہے 29 والی. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات پوچھیں. شاید مجھے معلوم ہو تو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. سوال پوچھ رہے تھے لیڈیز کا جو سنتا تو وہ پوچھ رہے تھے نا فجر کی سنتے تو ویسے تو ہاں وہ فجر میں جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ رمضان میں تو نہیں، نارمل ڈیز میں رمضان میں تو پہلے سے جاگ رہے تھے. جماعت کی نماز کے لیے آپ نکل جاتے ہیں، سنتیں رہ جاتی ہے، پھر سنتیں پہلے پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ویٹ کریں یا جماعت جوائن کریں؟ اس سلسلہ میں ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، صحیح سند سے ثابت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التی اقیمت لها. جب اقامت ہو جائے تو اب کوئی دوسری نماز نہیں ہے سوائے جس کے اقامت کہی گئی. اب اقامت ہو گئی، میں بعد میں آیا، مسجد میں داخل ہوا، اقامت ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، امام نے اللہ اکبر کہہ لیا اور میں اس کونے کے اوٹ میں یا اس کونے میں اس پلر کی اوٹ میں جا کے 2 سنتیں پڑھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوگی نہیں. لا صلاۃ، نماز وہ نہیں ہوگی. اب ایک چیز کے بارے میں نہیں، آپ نہیں، مفتی نہیں، کوئی امام نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی اور وہ مصر ہے کہ میں یہاں پیچھے پڑھ کے ہی جاؤں گا تو فائدہ. فرض بھی اپنی ایک رکعت چھوڑ بیٹھا، بعض دفعہ ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے. فرض چھوڑ دیا اور سنت پڑھنے کے پیچھے لگ گیا اور سنت ہوئی نہیں. میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا لا صلاۃ، نماز نہیں ہوگی الا التی اقیمت لها، سوائے اس کے جس کی کہ اقامت کہی گئی. آئیے فرضوں میں شامل ہو جائیے. اب ہے یہ کہ ان 2 رکعتوں کا کیا کریں گے. خیر من الدنیا وما فیہا، رکعتا الفجر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. فجر کی یہ 2 سنتیں دنیا جہاں کی دولتوں سے زیادہ قیمتی ہیں. قیمتی دولتوں کو پانا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی توجہ چاہیے. ریمائنڈر ذرا تھوڑا جلدی میں لگائیے، ٹائم پر مسجد میں پہنچیے، دولت مل گئی. اٹھیں اپنی مرضی سے، جائیں اپنی مرضی سے اور دولت بھی چاہیے تو پھر اس سے بڑی دولت اب ضائع کر بیٹھے. سنتیں آپ 1000 پڑھیں ایک فرض کے برابر نہیں آئیں گی. آپ نے یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، 1 رکعت فرض کی چھوٹ گئی. لہذا 2 میں سے ایک آپشن آپ کے پاس ہے، اور دونوں حدیث میں موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ سورج اگنے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن یہ حدیث جو ہے اہل علم کے نزدیک کمزور ہے. اس کی سند جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہے. صحیح سند سے ثابت دوسرا آپشن موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور سلام پھیرا، پلٹ کے ادھر ہوئے تو ظاہر ہے کبھی آپ بیٹھے رہتے تھے کافی دیر اور کبھی اٹھ کے چلے جاتے تھے. اٹھ کے گئے، دیکھا کہ ایک آدمی نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں فرضوں کے بعد. تو آپ نے ان کے پاس کھڑے جاتے جاتے کہا الصبح 4، کیا فجر 4 رکعتیں ہو گئی ہے؟ سوال تھا. اسے کہتے ہیں سوال انکاری. آپ نے ان کے اس فعل کا انکار کیا کہ تم نے 4 رکعتیں پڑھ لی فرضوں کی، میں نے جماعت کرائی ہے 2 میرے ساتھ، اب 2 تو اس کا مطلب فرض 4 ہو گئے. اس صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، فجر جو ہے وہ 2 ہی ہے،
میری سنتیں رہ گئی تھیں وہ میں نے ادا کی. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. وسکوتہ رضاؤہ, یہ طے ہے تمام اہل مکاتب فکر کے نزدیک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام پہ خاموشی اختیار کر لیں وہ آپ کی رضامندی ہوتی ہے. منصب نبوت کے خلاف ہے کہ کام غلط ہو اور آپ خاموش رہیں. کام غلط ہو آپ اسے دیکھ لیں پھر خاموش رہیں تو سمجھو یہ کام غلط نہیں ہے. میں سمجھ رہا تھا غلط ہے لیکن نہیں, اور کام میں صحیح سمجھ رہا ہوں تھا غلط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کبھی خاموش نہیں رہیں گے, کیونکہ واقعہ جو پیش آ رہا ہے اسے دیکھنے کے بعد آپ کا خاموش رہنا شریعت کے خلاف, منصب کے خلاف ہے. آپ لوگوں کو دنیا میں دین سکھانے کے لیے آئے تھے, لوگوں کی رضامندی کے لیے نہیں کہ اب رانا صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائے. میں نے کہا ہوتے ہیں تو ہوتے رہے, ہوں گے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی روایت اپنی بیٹی کی, یا فاطمہ بنت محمد اعملی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, بیٹا عمل کر لو, میں قیامت کے دن کسی کام نہیں آؤں گا تمہارے, اپنا عمل کر. چچا سے کہا, اپنے دیگر لوگوں سے کہا عمل کر لو. اعملوا فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. پھوپھی کا آواز دی, یا صفیہ یا بنت عبد المطلب, اے میری پھوپھی عبد المطلب کی بیٹی, یعنی میرے دادا کی بیٹی پھوپھی ہوئی نا. اعملی فانی لا اغنی عنک من اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں, غلط بات پر ہو نہیں سکتا. اور اگر آپ نے کوئی کام ہوتے دیکھا ہے, اب اس کی مثالیں دیں تو بات لمبی چلی جائے گی. بہت سارے کام ایسے آپ کے سامنے کیے گئے, آپ خاموش رہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بلال صاحب سے بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک کھانا کھایا گیا. دسترخوان آپ کا ہے, آپ کے سامنے آپ کے ساتھی صحابہ کھانا کھا رہے ہیں, آپ اس میں سے کوئی چیز نہیں لے رہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کھاتے نہیں. تو فرمایا یہ جو گوشت ہے یہ جانور میرے علاقے میں ہوتا نہیں اور میری طبیعت اسے کھانے کو مانتی نہیں, لیکن حرام نہیں قرار دیا, صحابہ کھا رہے ہیں. طبیعت نہیں مانتی, ٹھیک ہے, کسی کی طبیعت گوشت کھانے کو نہیں مانتی. آپ کے لیے نہیں کہہ رہا میں, کسی کی طبیعت دہی کھانے کے لیے نہیں مانتی, کسی کی طبیعت لسی کے لیے نہیں مانتی, ہے نا, الگ الگ طبیعتیں. کئی لوگ ہیں مچھی نہیں کھائیں گے, فش نہیں. طبیعت نہیں مانتی, کوئی بات نہیں, نہ کھائیے, لیکن پہلی بات یہ کہ آپ اسے ناک منہ نہ چڑھائیے. ایسا نہ ہو کہ گویا یہ حرام ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھایا گیا, آپ نے منع نہیں فرمایا, لیکن کھایا نہیں. کہا کہ میری قوم میں, میرے علاقے میں یہ جانور ہوتا نہیں, اس لیے میری طبیعت نہیں مانتی. اور جانور معلوم ہے کون سا تھا؟ گو. اردو میں گوہ کہتے ہیں, عربی میں ذب, ضاد اور با ذب. یہ جانور حلال ہے, کوئی کھائے نہ کھائے پھر ان بات کا اس کی اپنی مرضی سے. گو آپ کے علاقے میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے اس کو, اردو میں گو کہتے ہیں, گو ہی ہے, ہاں, تو عربی میں ذب ہے. اس طرح مثالیں بہت ساری ہیں کہ آپ نے کسی کو کچھ کرتے دیکھا, منع نہیں کیا, جائز ہو گیا. کرتے دیکھا, منع کر دیا, بات ختم ہو گئی. کوئی اور سوال؟ اچھا, سنتوں کا کلیئر ہو گیا یہ نہیں مسئلہ ہے. ہاں جی, دوست نے کل ایک حدیث کے ریفرنس سے بتایا تھا, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ ہے کہ نہیں, کہ اگر آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب. صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جس نے جماعت کے ساتھ, تکبیر اولیٰ جماعت ہو گئی نا, جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اسے آدھی رات کے قیام کا اجر مل گیا, اور جس نے
فجر جماعت کے ساتھ پڑھی اسے باقی کی آدھی رات کے قیام کا اجر مل گیا. یہ صحیح حدیث میں بات موجود ہے. صلاۃ الوتر اگر چھوٹ جائے, ہاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کبھی صلاۃ الوتر چھوٹ جاتی, آپ تہجد پڑھتے تھے ہمیشہ. یہ رمضان المبارک میں وہی تہجد ہے جسے ہم تراویح کہتے ہیں. رمضان المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھی, تراویح پڑھی ہے, تہجد نہیں پڑھی. باقی 11 مہینوں میں آپ نے تراویح نہیں پڑھی, تہجد پڑھی, یعنی ایک ہی نماز ہے. صلاۃ التہجد, صلاۃ القیام, قیام الرمضان اور صلاۃ الوتر 5 نام ہیں اس نماز کے. نماز ایک ہی ہے. کبھی کبھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد چھوٹ جاتی, ورنہ آپ ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے. کبھی بیماری کی وجہ سے یا کوئی عذر کی وجہ سے. حدیث میں, صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کبھی آپ کی نماز تہجد رہ جاتی تو آپ سورج نکلنے کے بعد 12 رکعتیں پڑھتے. تہجد کتنی ہے؟ 11. تہجد 11 ہے کیونکہ اس میں 3 وتر ہیں اور 8 رکعتیں ہیں. لیکن قضا ہو جانے کی شکل میں آپ نے پھر 3 رکعتوں والے وتر نہیں پڑھے, بلکہ ان میں ایک اور پلس کر کے 12 رکعتیں کی, کیونکہ وتر رات کو ہوتا ہے, دن کو نہیں. لہذا اگر کسی کی نماز وتر رہ جائے تو دن کو وہ اس میں 1 رکعت اور اضافہ کرے. کو 3 پڑھتا ہے وتر 4 کر لے, کوئی 11 پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا 12 کر لے, کوئی 8 پڑھتا ہے تو 9 پڑھتا ہے مثلا تو وہ 10 کر لے. اس طرح نماز وتر رہ جائے تو اس کو ادا کر لینا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا بھی دی. اس کا مطلب کہ اس کی خاص اہمیت ہے, ورنہ کچھ سنتے ایسی ہیں ان کی قضا نہیں ہے. اس کی قضا بھی دی. دوسرا یہ کہ نہ سفر میں نہ حضر میں, گھر میں ہوتے ہوئے بھی نہیں اور سفر میں ہوتے ہوئے بھی نہیں, آپ نے کبھی وتر اور فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑی. جی آخری لمٹ کیا ہے؟ صبح نکلنے کے بعد سے سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد, کیونکہ پہلے 15 منٹ میں نماز نہیں ہے. اشراق شروع ہوئی ظہر سے پہلے کبھی بھی, لیکن ظہر سے 10-15 منٹ پہلے چھوڑ دیں. سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد شروع کریں. وہاں زوال کا وقت ہوتا ہے, یہاں شروع کا وقت ہوتا ہے. میرے 2 سوال ہیں. ایک باری باری کر لیں. ٹھیک ہے. پہلا زکوٰۃ جو ہے وہ پوچھنا یہ تھا کہ زکوٰۃ کی جو شرعی حیثیت ہے اس میں اگر فار ایگزامپل میرے پاس میں صاحب حیثیت ہوں, اگر کسی ریلیٹیو کو, دوست کو یا کسی جاننے والے کو اگر میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں جس کا میں مالک ہوں, تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ مطلب کہ اس کے پاس ہے ادھار دیا ہوا ہے. جی جی. تو ادھار کہیں نا دیے ہوئے ہیں, تو کچھ لوگ انویسٹمنٹ کے لیے دیتے ہیں, کوئی ادھار دیے ہوئے ہیں. جی. اور دوسرا ایک میں تاکہ بیٹھ جائیں قریب ہیں. اگر کسی نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے, ادھار کی 2 شکلیں موٹی موٹی ہوتی ہیں. ایک ادھار وہ ہے جو نارمل ہے, دیا مہینہ 2 4 6 مجھے معلوم ہے سال مل جائے گا, پکی بات. اس کی زکوٰۃ آپ دیں گے کیونکہ وہ پیسے آپ کے ہیں. ایک ادھار وہ ہے کہ آپ نے کسی دوست کو ادھار دیا اور وہ ادھار پیسے ڈوب گئے, اسے ڈوبا ہوا قرضہ کہیں گے. اس نے کوئی کام شروع کیا تھا, فیل ہو گیا, فیکٹری لگائی, آگ لگ گئی, یہ کیا وہ ہو گیا. اگر کوئی قرضہ ڈوبا ہوا ہے اور اس کے ملنے کی توقع اس طرح کی ہے کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا, اس کی زکوٰۃ روک دیں. جب مل جائے 2 4 6 سال, جب ملے گا 1 سال کی زکوٰۃ اسی وقت ادا کر دیں اور آئندہ جو شیڈول ہے اس کے مطابق. دوسرا جو فطرہ ہے, مطلب کہ بیسیکلی ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں, ان کی فیملی پاکستان میں, تو ان کے بچے یا بیوی وغیرہ جو ہے, جو نابالغ بچے ہیں, ان کی جو فطرہ ہے وہ یہاں کے حساب سے, کیونکہ کفیل یہاں مقیم ہے, تو اس کی کیا حیثیت ہوگی, کیسے دیں گے؟ جہاں تک تعلق ہے نا فطرانے کا, فطرانہ زکوٰۃ الفطر یہ فرض ہے. پہلی بات یہ فرضہ, صحیح حدیث جو ہے اس میں ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعًا من تمر و صاعًا من زبیب. آپ نے 4-5 چیزوں کے نام لیے. ایک سا. پہلی بات یہ کہ سا کتنا ہوتا ہے,
बर सगीर पाक व हिंद के उलमा ने बड़ी बारीकी से, हत्ता कि यहाँ सऊदी अरब के बाद उलमा ने भी बड़ी बारीकी के साथ सा, असल में सा है नापने वाला पैमाना, जैसे हमारे होते हैं ना दाने वगैरह नापने के लिए, तोलने का पैमाना वो नहीं, इसलिए उस पर बड़ी मेहनत उलमा ने की। सा हिजाजी है, सा इराक़ी है, तो ये जो वज़न है वो है असल वज़न 2 किलोग्राम और 100 ग्राम, किसने कहा 125-150 ग्राम, हमारे अमूमन जनरली जो कहा जाता है 2.25 किलो, 2.5 किलो। और अरबों में यहाँ रवाज है, मारूफ है कि आपको जो पैकेट मिलेंगे ना चावल के तैयार फितराने के लिए, वो 3 किलो का है। कहते हैं कि 1.25 क्या और 2.5 क्या, सीधा सीधा 3 किलो साल के बाद। और इस फितराने का फ़ायदा क्या है? रोज़े के दौरान कभी गलती से गाली निकल गई, किसी के मुंह से ग़ीबत निकल गई, किसी से कुछ भी ऐसा हो गया, आंख गलत जगह पे पड़ गई, कान कुछ गलत सुन बैठा, ये जितनी रोज़े के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं, ये फितराना उन चीज़ों को साफ़ कर देगा, यानी आपका रोज़ा पाक हो जाएगा। इसलिए इसमें 2.25 के चक्कर में पड़ने के बजाय ये नज़रिया अरबों वाला बड़ा अच्छा है, 3 किलो पर हेड। अब रहा मसला ये कि एक आदमी यहाँ कमाता है, अपने बच्चों की कफ़ालत सिर्फ नाबालिग नहीं, बीवी की कफ़ालत भी ये कर रहा है, और कुछ बालिग बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनकी कफ़ालत भी यही कर रहा है, उनकी तालीम का ख़र्चा, घर का ख़र्चा सारा। अफजल बेहतर शक्ल ये है कि वो यहीं से सारा उनका फितराना निकाले, अपना भी 3 किलो, और घर में मिसाल के तौर पर 6 लोग और हैं, बीवी है, 5 बच्चे हैं, तो ये टोटल 7 हो गए। 7 को 3 में ज़रब दें 21 किलो चावल। और सऊदी अरब में जो फितराने की कीमत तय की गई है वो है 30 रियाल पर हेड। 30 रियाल निकालें, और 30 रियाल निकाल के आगे किसी के हाथ में रियाल नहीं देने। ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कि गल्ला ही देना है। अब यहाँ आपके सामने कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा कि जिसको आप दें, उसके लिए शर्त है कि वो मिस्कीन हो, फ़कीर हो, मोहताज हो। कुछ लोग हैं वो खाते पीते हैं लेकिन वो आपकी जितनी तनख्वाह नहीं लेते। अरब लोग बड़े अच्छे मालदार, और उनका अकाउंटेंट है, अच्छी भली अपने हाथ से तनख्वाह दे रहा है, लेकिन फितराने के चावल उसको पकड़ा रहा है कि ये ले जाओ। उनके नज़दीक मस्कीन है, पाकिस्तानी, हिंदी, बंगाली। ये मस्कीनी नहीं है। मस्कीनी जो है वो ये है कि किसी के पास आमदनी तो है, तनख्वाह है, दुकान है, किराए आ रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन उसकी आमदनी उसके अखराजात जितनी नहीं है। अखराजात में ऊल फूल खर्चे नहीं, अयाशी नहीं, खालिस जो जायज़ शरई अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे। ऐसे है, मुमकिन है एक आदमी की तनख्वाह 2000 है, माशाल्लाह 5-7 लोग हैं घर में खाने वाले, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका खर्चा 2100, 2200, 2300 रियाल है। हर महीने 200-300 रियाल का मखरूज हो रहा है। ये मस्कीन है, इसको आप फितराना भी दे सकते हैं, ज़कात भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे लाइफस्टाइल से नीचे है, उसको आप ज़कात पकड़ा दें, ये कोई मेयार नहीं। आप ये अगर मिसाल के तौर पर यहाँ कोई नहीं मिला, पाकिस्तान भेजना है, यहाँ से आप यहाँ का जो रेट मैंने बताया है, ये सरकारी जो जमीयतें हैं, खैराती जमीयतें, उन्होंने ये तय किया है इस साल 30 रियाल। आप 30 रियाल के कन्वर्ट कर लीजिए 7 लोगों के, और वो कितने रुपए बनते हैं। घर में पहले से रुपए मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए कि इतने रुपए का चावल गंदम कुछ भी खरीद के दे दो। यहाँ से भेजने हैं कि ये पैसे जो मैं भेज रहा हूँ, इनके चावल गंदम खरीद के लोगों के किसी में फुकरा, एक घर में दे सकते हैं, 2, 4, 6, 10 घरों में दे सकते हैं। सारा फितराना सारे लोगों का एक घर में जायज़ है, और सारे लोगों का उतने ही घरों में भी जायज़ है। यानी 30 रियाल का अगर चावल लेते हैं और 7 लोग हैं, 7 घरों में चला जाएगा, अच्छा है। तो इस तरह आपने फितराना करना है, लेकिन जायज़ ये है कि यहाँ वाला यहाँ का रेट ले ले, और वहाँ वाले जो वहाँ रहते हैं वहाँ मकामी रेट ले ले।
कम ही रेट सीधा सीधा चावल गंदम 3 किलो, वो आप बता देंगे ला अपने भेज दें कि मेरे इतने हैं पैसे, इसका चावल गंदम कुछ भी खरीद के अपने चावल गंदम के साथ शामिल करो। अब उनके मिसाल को 3 किलो बनते हैं और आपके हो सकता है 10, 15, 20 किलो आ जाए। तो ये तरीका है फितराना निकालने का। शेख साहब कुछ लोग ये ऐसा भी करते हैं कि ये फितराना में जो है ना, जो जैसे वालिद साहब गुजर चुके हैं, नहीं आया, उनका भी फितराना दे रहे थे। नहीं, जो गुजर चुका जो है गुजर चुके तो उसका वो तो फितराना तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो आने वाला है अभी माँ के पेट में है अच्छा, उसका फितराना दें, वो अच्छा, मुस्तहब है। अच्छा, बच्चा जो माँ के पेट में है, जिसे जनीन कहा गया, उसका फितराना दे दें। आजकल में बच्चा पैदा हुआ है, उसका फितराना दे दें। आपके घर में कोई मेहमान आया है ईद की रात से पहले, उस मेहमान का फितराना आपके ज़िम्मे है, वो भी दे दें। और अगर वो मेहमान कहता है कि नहीं मैं अपने लोगों को कह चुका हूँ, वो ये अलग बात है, लेकिन मेहमान आपके घर में है, आप उसका फितराना दें। शेख साहब ये जो अभी परसों जुम्मा आने वाला है इंशाल्लाह, तो एक इंडिया पाकिस्तान में हमारा है कि जी जुम्मतुल विदा, नए कपड़े पहनने हैं, तो नई नई चीज़ें पहननी हैं, तो ये करना, इसकी क्या हैसियत है? जुम्मतुल विदा के बारे में जो नज़रिया हमारे यहाँ मरोज है ना, यहाँ तो आप सब लोग मुद्दतों से रह रहे हैं, कई लोग यहीं बूढ़े हो गए हैं, क्या सब तो उन्होंने क्या ना बूढ़े, कई लोग देखिए कितनी कितनी उम्रें यहीं गुजर गई हैं, और उनको मालूम है कि यहाँ जुम्मतुल विदा को कभी किसी ने कोई अनोखा काम नहीं किया कि भाई ये जुम्मतुल विदा है। लोग कहते हैं जुम्मा है बस, और यही हकीकत है कि ये जुम्मा है। अलविदा का लफ्ज़ आप इस एतबार से साथ लगाते हैं कि ये आखिरी जुम्मा है रमज़ान का, यानी रमज़ान के जुम्मे अलविदा कर रहे हैं, जुम्मे के साथ रमज़ान तो अलविदा नहीं होगा ना। इस मरतबा आगे हफ्ते का तो डेफिनेटली रोज़ा है, इतवार का हो या ना हो, लेकिन हफ्ते का 29वां रोज़ा, तो ये इस एतबार से अलविदा नहीं कि रमज़ान ख़त्म हुआ, ये जुमे ख़त्म हुए, 4 थे या 5 थे, आखिरी जुम्मा है। कोई हर्ज नहीं, आप कह तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए नए कपड़े, उसके लिए कुछ नई नई चीज़ें, उसके लिए कुछ नए नए काम, और एक बड़ा अहम काम जो इस जुम्मतुल विदा में किया जाता है वो है क़ज़ा उम्री। क़ज़ा उम्री एक नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं कि इस आखिरी जुम्मा में एक नमाज 4 रकत 2 रकत वो आप क़ज़ा उम्री की नीयत से पढ़ दें, आपकी पिछली उम्र की जितनी क़ज़ा नमाजें हैं वो माफ़। ये मौलवियों ने इतना गलत नुस्खा बनाया है कि लोगों को अब मसला ही नहीं रहा कोई भी, हर साल एक क़ज़ा उम्री। रोज़े तो आते ही आते हैं, जब तक ज़िंदा हैं आते रहेंगे। एक साल में क़ज़ा उम्री पढ़ ली, जान छूटी, कौन भागा जाए 5 मरतबा मस्जिद। ये नाजायज़ किस्म का नुस्खा बनाया गया। ऐसी कोई नमाज नहीं कि एक नमाज पढ़ने से फ़राइज़ सारे पिछले माफ़ हो जाएं। लिहाजा जुम्मतुल विदा के साथ ये जितनी चीज़ें जोड़ी गई हैं इनकी कोई हकीकत नहीं। जुम्मतुल विदा जुमा है, बस इतना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। रियाज साहब मुझे बताएं उनको क्या कहते हैं। अच्छा अच्छा, इजाज़त चाहिए, वो तो ठीक है, आप उनसे ले लीजिए। मैंने कहा शायद कुछ बात करें, मुझे पूछिए ना। आपको काम है, अब जाइए, आपको बता देंगे डॉक्टर साहब। मेरा 7:40 हो गया। चलिए, अल्लाह ताला। सवाल पूछना चाह रहे हैं बिलाल भाई, आपके सवाल जी बिलाल भाई। मेरा सवाल थोड़ा इज्तिमाई नौयत का है। मैं इसलिए आखिर में करना चाह रहा था कि ताकि जो बहुत डायरेक्ट सवाल है वो हो जाए। अभी आपने लैलतुल क़द्र के हवाले से एक रवायत का हवाला दिया था कि दो लोग या दो साहब झगड़ रहे थे, तो रसूलुल्लाह उनको जब झगड़ा सुलझाने के लिए गए तो वो एक बहुत ही अहम चीज़ थी वो भूल गए। ठीक है, तो उसको अगर हम बड़े उसके ऊपर लेवल पे स्केल पे लेके आए तो हम पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं कि सारे जो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं या मसालत आपस में एक दूसरे को अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं, वसाइल भी ज़ाया कर रहे हैं, तो और उसके अंदर एक जो रसूलुल्लाह की उम्मत वाला एक जो एक पहलू है वो ज़ाया हो रहा है उसके अंदर, तो उसका
آپ کے خیال میں وہ کس طرح جو ہے وہ ایک امت بن سکتے ہیں، یا وہ کیسے اپنے جھگڑے ایک طرف رکھ کے جو ہے وہ ایک ایز اے امت کام کر سکتے ہیں کہ جو بڑے مسائل ہیں ان کو دیکھیں؟ اللہ جزائے خیر دے، یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس کا جواب بڑا لمبا ہے، لیکن میں اس کو بالکل بریف کر دیتا ہوں۔ اتحاد امت یا وحدت امت وہ کیسے ہوگی؟ موٹا سا ایک آدھ نسخہ جو ہے وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اگر اس پہ عمل ہمارے لوگ کر لیں۔ پہلے نمبر پر دینی نقطہ نظر سے اتحاد، مولوی ایک ہو جائیں تو یہ سیاسی پارٹیاں بھی انشاءاللہ ایک ہو جائیں گی، بلکہ سیاسی پارٹی رہے گی کوئی نہیں۔ اگر سارے مولوی ایک ہو جائیں، جہاں مولوی کہے گا ووٹ وہاں جائے گا، سیاسی پارٹیاں کیا کریں گی؟ اور مولوی ایک کیسے ہوں گے، یا مسلمان مولوی تو ایک محض بات ہے نا، مسلمان وحدت امت کیسے ہو سکتی ہے ساری دنیا میں؟ اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ سارے لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا رہنما مانیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، اور ایک روایت میں ہے ترکت فیکم شیئین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اور ایک روایت میں کتاب اللہ و سنت رسول۔ اگر کتاب اللہ سنت رسول کو یقینی طور پر سارے مان لیں تو اتحاد امت کسی بھی وقت ممکن ہے۔ اور جب تک ہم رہیں گے نا کہ میرے پیر تو ڈاکٹر صغیر صاحب ہیں، میں تو ان کی مانوں گا، اور بلال صاحب کہیں گے جی نہیں میرے تو رانا صاحب ہیں، میں تو ان کی مانوں گا۔ جب اس طرح میری تیری میں رہے گا، دین کبھی اکٹھے نہیں ہو پائیں گے، دیندار بھی الگ الگ، دنیا دار بھی الگ الگ، کیونکہ ان کے ادارے کے ائمہ علماء کے پیچھے دنیا ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں سعودی عرب کے اندر کتنے کوئی مذہب نظر آتے ہیں، کوئی نہیں ہے نا، ایک ہی صرف، ہر جگہ مسجدوں میں جلسے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، کہیں کوئی ایسا نام سننے میں نہیں آتا، کیونکہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو لیے ہوئے۔ اگر اتحاد امت ممکن ہے تو صرف کتاب اللہ سنت رسول۔ میں ائمہ کے خلاف نہیں ہوں، وہ سارے محترم ہیں، الراس والعین، بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں، لیکن میں دعوت دوں گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، آئیں گے سارے؟ کتاب اللہ بہت ساری جگہ پہ چھوٹی ہوئی ہے ان سے، حدیث رسول بہت جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ ایک بات کہوں گا، شاید یہ تکلیف دہ ہو، 600 مسائل ایسے ہیں جو فقہ حنفی کی کتاب و سنت کے خلاف، 600 گن کے اگلوں نے رکھے ہوئے با دلیل۔ اب کون آئے گا اس جھنڈے کے نیچے؟ حنبلی کھڑا ہو جاتا ہے میرے جھنڈے کے نیچے آؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام، 40,000 حدیث ایک کتاب میں، جسے مسند الامام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے، لیکن شافعی آئیں گے ان کے پاس؟ مالکی آئیں گے یا حنفی آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ مالکیوں کے پاس کہو 3 نہیں جائیں گے، شافعیوں کے پاس کہو 3 نہیں جائیں گے، وہ اس کے اپنے ہی آئیں گے۔ اتحاد کہاں قائم ہوگا؟ جب یہ چاروں کہیں گے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ کوئی انکار کرے گا؟ کوئی انکار نہیں کرے گا، چاہے مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، کوئی بھی ہو، اس سے انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن ہمارے مولوی نہیں آنے دیتے۔ ہم ہر کسی کو کتاب و سنت کے پیچھے لگا دیں گے تو پھر ہماری روٹی کیسے چلے گی؟ پہلی بات، ہمیں تو اپنا مسئلہ ہے۔ جمعرات آئے گی، 11ویں بھی آئے گی، چہلم بھی آئے گا، 10واں بھی آئے گا، روٹی تو ہماری چل رہی ہے۔ ہم سارے ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے، ہماری دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مولویوں کو سمجھ عطا فرمائے اور امت اسلامیہ کو وحدت عطا فرمائے۔